بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی کتب و قوانین اور خود مغربی عیسائیوں کی حالت زار۔ یہ عیسائیوں کے یہاں معتبر مانی جانے والی کتاب میں زنا کے بارے میں جرم و سزا کے قوانین تھے، جن سے کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ قانونی اخلاقی طور پر یہ بدکاری ان کے یہاں بھی بہت بری شمار ہوتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح کتب یہود میں تو کچھ ہے اور قوم یہود کچھ کر اور رہی ہے، بلکہ اپنی کتب کے سراسر برعکس چل رہی ہے، اسی طرح ہی کتب نصارہ تو اس فعل کو برا اور قابل عقاب و سزا سمجھتی ہے۔ لیکن آج عیسائیوں کی آبادی پر مشتمل مغربی ممالک ان مذہبی قوانین سے قطعی منحرف ہو چکے ہیں، بلکہ 20ویں صدی کے آغاز سے ہی وہاں مختلف قسم کی تحریکیں چل رہی ہے، جن کا منشور یہ ہے کہ اباحیت و فحاشی کو عام کیا جائے، جنسی انارکی کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے، عفت و عصمت اور طہارت و پاکدامنی جیسے الفاظ کی اہمیت ختم کی جائے، بلکہ ڈکشنریوں میں ان کا مفہوم ہی بدل دیا جائے۔ اباحیت پسند تحریکوں کے لیڈروں نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ جس طرح کھانا پینا سانس لینا ایک عام انسانی حق ہے اور وہ اس میں آزاد ہے، اسی طرح ہی اسے جنسی خواہشات کے پورا کرنے میں بھی مکمل اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جب جیسے اور جہاں چاہے پورا کرے۔ ان ممالک میں تحریک آزادی نسواں اور شخصی آزادی کی تحریکوں سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی کے ظلم و ستم سے، کسی کی غلامی سے آزادی کی تحریکیں ہیں، لیکن دراصل وہ شخصی آزادی کی نہیں بلکہ جنسی آزادی کی تحریکیں ہیں۔ وہ مادر فادر آزاد حیوانات کی طرح بلا حدود و قیود جنسی آزادی کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جانوروں اور پرندوں کی ہی مثالیں پیش کی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ چڑیا جو ہماری عبادت گاہوں میں بھی اپنی جنسی خواہشات پوری کر لیتی ہے اور انہیں معبود کی طرف سے کوئی رکاوٹ یا سزا نہیں دی جاتی، تو کیا وجہ ہے کہ انسان کو ایسی اجازت نہ ہو؟ بھلا بتائیے، وہ لوگ خود کو غیر انسانی مخلوقات کے ساتھ نہیں ملا رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ محض خواہشات پرستی اور نفس پرستی و عیش کوشی کی خاطر شرف انسانیت بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کر رہے، اور حد تو یہ ہے کہ آج کل مغربی ممالک میں باقاعدہ ایسی انجمنیں قائم ہو چکی ہے جو جسم فروشی کرنے والی پیشہ ور عورتوں کی حمایت کرتی ہے، ان کے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، اور یہ پیشہ چونکہ اب ان کے یہاں ایک باقاعدہ قانونی کاروبار بن چکا ہے، لہذا پارلیمنٹ میں ان کی ایک جاندار آواز ہے اور حکومت پر ان کا دباؤ ہے۔ حتیٰ کہ ان کی ایک لیڈر ہیلن پا کنجام نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ ہماری انجمن کا پارلیمنٹ پر اتنا دباؤ ہے اتنا دوسری کسی پارٹی کا نہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم جب چاہے ان وزراء، پارلیمنٹ ممبران اور پوپو پادریوں کے نام ظاہر کر سکتی ہے، جن کی ہمارے انجمن کے ممبران سے مراسم یا غیر قانونی و غیر اخلاقی یعنی ناجائز تعلقات ہے۔ بھلا بتائیے، تو کیا اس کا نام شخصی آزادی ہے؟ خلاصہ کلام، جنگلی قبائل اور قدیم اقوام جو کسی قانون و شریعت کے پابند نہیں تھے، وہ بھی بدکاری کو برا سمجھتے تھے، جو اس فعل بد کے فطرتی برا ہونے کا واضح ہے، کیونکہ ان کے نزدیک معیار انسانیت و اصول فطرت کے سوا کوئی دستور و قانون نہیں تھا۔ ان کے بعد اہل کتاب مذاہب میں سے بنی اسرائیل کا پہلا مذہب یہودیت ہے، جبکہ یہود کی کتاب تورات یا بائبل کے عہد قدیم میں بھی اس فعل کی برائی اور اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کے بعد عیسائیت کا دور ہے، جن کی کتاب انجیل ہے، اور بائبل کے عہد جدید میں اسی انجیل کی تعلیمات ہی وارد ہے، جہاں اور اسی طرح دیگر عیسائی کتب و لٹریچر میں بھی اس فعل قبیح کی مذمت و سزا مذکور ہے۔ اگرچہ یہود و نصارہ دونوں قوموں میں ان احکامات اور سزاؤں کے برعکس ایک طوفان بدتمیزی وفا ہے، جس کی طرف بھی ہم نے مختصر اشارہ کر دیا ہے۔